پڑوسیوں پر حملے کرنا بند کر دیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایران کو انتباہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں ایران پر اعتماد مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ ایران کی جو تھوڑی بہت ساکھ تھی اب وہ بھی نہیں رہی۔ ایران نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پڑوسیوں پر حملے کیے۔ امید ہے ایران آج کی میٹنگ کے پیغام کو سمجھ گیا ہوگا۔ صورتحال کو جلدی سمجھ لیں اور پڑوسیوں پر حملے کرنا بند کر دیں۔ ایران کو پڑوسیوں پر حملے کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایران ہمسایہ ممالک کے ساتھ مذاکرات پر یقین نہیں رکھتا۔ جہاز رانی کی آزادی کو لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ I would hope that they understand the message of the meeting today and recalculate quickly and stop attacking their neighbors. What would and would not precipitate a defensive action by the kingdom, because I think that's not a wise approach to signal to the Iranians. But I think it's important for the Iranians to understand that the kingdom, but also its partners who have been attacked and beyond, have very significant capacities and capabilities that they could bring to bear should they choose to do so. And the patience that is being exhibited is not unlimited. I am not going to justify or allow this equivalency between the war that Iran is engaged in and the war Iran is trying to draw me into. So what I care about now is that the attacks on my country and on my neighboring countries that are not involved in this conflict end. That's all I'm interested in. And we're going to use every lever we have, political, economic, diplomatic, and elsewise, to get these attacks. ایرانی حملوں پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ایرانی فوری اور بلا شرط جارحیت بند کرے۔ عرب اسلامی وزراء خارجہ اجلاس کا اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے مسلسل حملوں کے سنگین نتائج ہوں گے۔ حملے خطے کی مجموعی سلامتی اور ایران کے تعلقات پر بھی منفی اثر ڈالیں گے۔ اپنی خود مختاری کے خلاف خطرات کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ ایرانی حملوں کو خطے کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ایران کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلوں کی تعمیل کرنے اور اپنے اقدامات پر سنجیدہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ریاض میں عرب اسلامی وزراء خارجہ اجلاس میں ایران کی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ آذربائیجان، اردن، UAE، بحرین، پاکستان، ترکی، شام، قطر، کویت، لبنان اور مصر کے وزراء خارجہ نے اجلاس میں شرکت کی۔ فرانسیسی صدر کا امریکی صدر ٹرمپ اور امیر قطر سے رابطہ۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا شہری انفراسٹرکچر پر حملوں پر فوری پابندی لگائی جائے۔ توانائی اور پانی سپلائی تنصیبات کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے بتایا امیر قطر اور امریکی صدر ٹرمپ سے ایران اور قطر میں گیس تنصیبات پر حملوں سے متعلق بات کی۔ کہا شہریوں کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کو روکنا مشترکہ مفاد میں ہے۔ توانائی اور پانی کی فراہمی کی سہولیات کو نشانہ بنانے کے عمل کو روکا جائے۔ شہری آبادیوں، توانائی تنصیبات کو فوجی کشیدگی سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ قطر میں راس لفان انڈسٹریل سٹی میں میزائل حملے سے آگ لگ گئی۔ قطری وزارت داخلہ نے بتایا راس لفان میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ میزائل حملے کے بعد راس لفان میں آگ لگ گئی تھی۔ راس لفان دنیا میں LNG پیداوار کا سب سے بڑا پلانٹ ہے۔ قطری وزارت دفاع نے بتایا قطری فضائی دفاع نے 2 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ راس لفان آنے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا گیا۔ قطر کا ایران کے حملوں کے جواب میں سخت سفارتی اقدام۔ قطر نے ایرانی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی سمیت سیکیورٹی عملے کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ قطر نے ملٹری اتاشی سمیت سیکیورٹی عملے کو بے دخل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایرانی ملٹری اتاشی اور سیکیورٹی عملے کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے ایرانی گیس فیلڈ پر حملے سے لا علم نکلے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو ایران پارس گیس فیلڈ پر دوبارہ حملے سے روک دیا۔ ٹرمپ نے ایران کو سخت خبردار کیا ہے قطری LNG پر دوبارہ حملہ نہیں کرنا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ کو ایران کی پارس گیس فیلڈ پر حملے کا علم نہیں تھا۔
قطر بھی ایرانی گیس فیلڈ پر حملے میں کسی صورت ملوث نہیں تھا۔ اسرائیلی حملے میں گیس فیلڈ کا نسبتاً چھوٹا حصہ متاثر ہوا۔ امریکہ کو اس خاص حملے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ قطر ملوث ہے اور نہ اس کو اندازہ تھا ایسا حملہ ہونے والا ہے۔ ایران کو بھی گیس فیلڈ پر حملے کے حقائق کا علم نہیں۔ ایران نے قطر کی LNG تنصیب کے ایک حصے پر بلا جواز حملہ کیا۔ اسرائیل اب ایران کی جنوبی پارس گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں کرے گا۔ اسرائیل گیس فیلڈ پر حملہ نہیں کرے گا جب تک ایران ایسا کوئی حملہ نہ کرے۔ قطر پر دوبارہ حملہ ہوا تو ایران کی پوری گیس فیلڈ کو اڑا دیں گے۔ ایران پر ایسی طاقت سے حملہ کریں گے کہ پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں تشدد اور تباہی کی اس سطح تک نہیں جانا چاہتا جس میں ایران کے مستقبل پر طویل اثرات ہوں۔ قطری LNG تنصیب پر دوبارہ حملہ ہوا تو مزید تباہی سے گریز نہیں کروں گا۔ ایران نے کچھ گھنٹے بعد خلیجی ممالک کی تیل تنصیبات پر حملے کا انتباہ جاری کر دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں سعودی عرب، UAE، قطر کی تیل تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا۔ رائٹرز کے مطابق ایران کی جانب سے متعدد تیل تنصیبات کے لیے انخلاء کی ہدایات جاری کر دی۔ سعودی عرب کی سمریف ریفائنری جوبیل پیٹروکیمیکل کمپلیکس کے لیے انتباہ جاری کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی الحسن گیس فیلڈ کے لیے وارننگ جاری کی گئی۔ قطر کے مسیت پیٹروکیمیکل کمپلیکس راس لفان ریفائنری کے لیے بھی انتباہ جاری کیا گیا۔ سعودی عرب نے ایک بیلسٹک میزائل اور 8 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ سعودی شہری دفاع نے بتایا مشرقی صوبے کی طرف داغے گئے میزائل اور ڈرونز کو تباہ کیا۔ گزشتہ 1 گھنٹے کے دوران 8 ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ ریاض میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 4 شہری زخمی ہوئے۔ مشرقی صوبے کے شہری محفوظ جگہ پر پناہ لیں۔ UAE نے ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو نشانہ بنانے کو خطرناک قرار دے دیا۔ UAE کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے عالمی توانائی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ ایسے اقدامات خطے کے امن اور استحکام کو شدید متاثر کر سکتے ہیں۔ ان حملوں سے ماحولیاتی نقصان، شہریوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانا بحری سلامتی اور اہم صنعتی مراکز کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ہر صورت اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے۔ UAE کا عالمی قوانین کی پاسداری اور خطے میں استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ ایران کے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے۔ UAE کی وزارت دفاع نے بتایا UAE فضائی دفاعی نظام میزائل اور ڈرون حملوں سے نمٹ رہا ہے۔ ملک میں سنے گئے دھماکے کے فضائی دفاعی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ جنگی طیارے بیلسٹک میزائل اور ڈرون کو روک رہے ہیں۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد ابوظہبی کی گیس تنصیبات کو بند کر دیا گیا۔ ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق تباہ کیے گئے میزائل کا ملبہ گرنے کی وجہ سے حبشان گیس تنصیب کو بند کیا گیا۔ ایران کے حملوں سے باب آئل فیلڈ بھی متاثر ہوئی ہے۔ حکام گیس کی تنصیبات اور باب آئل فیلڈ کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میزائل ملبہ گرنے کے بعد گیس کی تنصیبات پر آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ کراچی میں رات کو موسلادھار بارش کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقے زیر آب آ گئے۔ کریم آباد انڈر پاس کے قریب سڑک زمین دھس گئی ہے۔ یہ سڑک چند روز قبل ہی تعمیر کی گئی تھی۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔ بالکل کراچی میں گزشتہ شب ہونے والی بارشوں نے شہر کو جو ہے کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات میں کہیں پانی جمع ہے تو کہیں کی جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہم اس وقت کریم آباد انڈر بائی پاس کے قریب ہے جو گزشتہ شب بارش کا پانی جمع ہوا جس کی وجہ سے سڑک جو ہے وہ زمین میں دھس گئی ہے۔ کیمرامین یعقوب آپ کو دکھا سکے یہ وہ سڑک ہے جو گزشتہ شب تیز طوفانی بارش کے باعث یہاں پر پانی جمع ہوا۔ زمین جو ہے سڑک جو ہے زمین میں دھس گئی ہے جس کی وجہ سے ایک بڑا گھڑا بن گیا ہے۔ یہاں کے جو مکین ہیں ان کا بتانا ہے کہ چند روز قبل اس سڑک کو تعمیر کیا گیا تھا جو اس وقت یہ سڑک کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف ایسے مقامات ہیں جہاں کی سڑکیں گزشتہ شب ہونے والی بارش کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جی کراچی میں بارش کے بعد جگہ جگہ پانی جمع ہے۔ گلشن اقبال سمیت مختلف مقامات پر رات کے گرنے والے درخت سڑک پر موجود ہیں۔ تازہ ترین صورتحال بتائیں گے نذیر شاہ۔
دیکھیں کراچی میں اس وقت بھی گہرے کالے بادل موجود ہیں، ہلکی بوندا باندی، ہلکی بارش کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ سڑکوں کی صورتحال آپ کو دیکھ کے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیاری ایکسپریس وے پر چڑھنے والی جو سڑک ہے اس کی صورتحال یہ ہے، لوگوں کی موٹر سائیکلیں بند ہو رہی ہیں اور مختلف لوگ کئی سڑکوں پر پریشانی سے ہوتے ہوئے اپنی منزلوں کی جانب جا رہے ہیں۔ گلشن اقبال کا ایک مخصوص حصہ ڈوبا ہوا ہے جسے گیلانی اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، 13D کا وہ علاقہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھا غریب آباد جانے والی سڑک ہے، پوری پانی سے یہ ڈوبی ہوئی ہے۔ جو الیکٹرک انسٹالیشن ہے ان سے دور رہیں تاکہ کسی بھی نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر بانی پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ کر لیا گیا ہے۔ جیل انتظامیہ نے بتایا ہائی کورٹ کی ہدایات پر چیف کمشنر نے نیا میڈیکل بورڈ بنا دیا تھا۔ نئے میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا۔ بانی کا طبی معائنہ اہلیہ بشرا بی بی کی موجودگی میں کیا گیا۔ چیک اپ کے دوران تمام ضروری طبی آلات اور سہولتیں میسر تھیں۔ جیل انتظامیہ کا کہنا ہے میڈیکل بورڈ کی جانب سے مکمل رپورٹ جلد چیف کمشنر کو پیش کی جائے گی۔ میڈیکل بورڈ میں ENT اسپیشلسٹ پروفیسر الطاف حسین، کارڈیولوجسٹ پروفیسر اختر علی، میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد علی عارف، آئی اسپیشلسٹ پروفیسر ندیم قریشی شامل تھے۔ ماضی کی طرح بانی پی ٹی آئی کی عید پر بچوں سے فون پر بات کروائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا جمائمہ گولڈ سمتھ کو ایکس پر جواب، کہا بانی کے بچے نائکاپ پر پاکستان آ سکتے ہیں، انہیں پاکستانی ویزے کی ضرورت نہیں۔ بانی کے بچے پاکستان میں قیام کے دوران قوانین کی پاسداری کے پابند ہوں گے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے بیٹوں کے پاکستان آنے کے لیے ویزا درخواست میں تاخیر پر ٹویٹ کیا تھا۔ تو پنجاب میں آج سے عید کی طویل چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ عید کی 3 چھٹیاں شامل کر کے 5 چھٹیاں ملیں گی۔ حکومت پنجاب نے عید الفطر پر 3 چھٹیوں کا اعلان کیا۔ ان چھٹیوں کے ساتھ اتوار کی ہفتہ وار تعطیل اور پیر کو یوم پاکستان کی چھٹی بھی شامل ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر کل 20 مارچ کو منائی جائے گی۔ سعودی سپریم کورٹ کے مطابق ملک بھر میں رویت ہلال کی شہادتیں موصول نہیں ہوئیں۔ رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل کیے جائیں گے۔ آج آخری روزہ ہے۔ نیو یارک قانون ساز اسمبلی میں پاکستان کے حق میں 2 قراردادیں منظور۔ پہلی قرارداد میں 18 مارچ پاکستانی امریکن بزنس ڈے، دوسری قرارداد میں 23 مارچ نیو یارک میں یوم پاکستان قرار دیا گیا ہے۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ نے قرارداد کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا مضبوط اقتصادی تعلقات کے قیام کے لیے قرارداد اہم سنگ میل ہے۔ قرارداد کے ذریعے پاکستانی کمیونٹی کے مثبت کردار کا اعتراف قابل فخر ہے۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے صدر امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ علی راشد کی کاوشوں کو سراہا۔ AY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے علی راشد کا کہنا تھا کہ نیو یارک کی ریاستی اسمبلی نے قراردادیں منظور کر کے کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کیا۔ تک پورے امریکہ میں ایسی قرارداد کسی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہوئی، اور نیو یارک اسٹیٹ آلموسٹ ون آف دا بگیسٹ موسٹ، آپ کو پتا دنیا کا فائنینشیل ہب ہے، فائنینشیل سینٹر آف دا ورلڈ ہے، اور جو نیو یارک میں ہوتا ہے وٹ گوز ان نیو یارک گوز ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ پوری کنٹری میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیونکہ نیو یارک کے ساتھ جو ایک مینڈیٹ ملا ہے ٹو بلڈ بریجز، ٹو اوپن دا اکنامک کوریڈورز، ٹو ورک ود دا اسٹیٹ اینڈ دا پاکستان کنٹری، یہ بہت زیادہ آگے چلے گی، اور اس کا جو افیکٹ ہوگا یہ ہور اسٹیٹوں میں جائے گا، اور اس میں جو پاکستانی جیسے بزنس کو جو پاکستان میں بیٹھے ہیں انڈسٹریلسٹ، ٹیکسٹائل، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، اور بلڈنگ دا ریلیشن شپ بٹوین دا 2 کنٹریز، کیونکہ جب آپ کے پاس اکنامک ٹوگیدرنیس ہوگی، اکنامک کولیبریشن ہوگی، تو آپ کی سب چیزیں پولیٹیکل اینگل، آپ کا اکنامک اینگل، آپ کا کمیونٹی اینگل سب مضبوط ہوگا۔ مانچسٹر میں کمیونٹی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہی ہیں زاہد نور۔ مانچسٹر میں کمیونٹی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں رکن برطانوی پارلیمنٹ افضل خان سمیت کمیونٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی۔ آپ ملتے ہیں تو آپ کا پیار محبت بڑھتا ہے، تو پیار محبت ہی اصل چیز ہے دنیا میں۔ قریب کے میزبان چودھری عبد الکریم کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال کمیونٹی کو افطار ڈنر کے دسترخوان پر جمع کرتے ہیں۔
کے جو اپنی کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، اور اس کے بعد بنگلہ دیشی بھی لوگ آئے ہوئے تھے، گورے بھی تھے، کرسچن بھی تھے، لیکن بیسیکلی پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کا مقصد ہے کہ ان کو مل بیٹھ کر اپنے ایک یونٹی کریں، ایک ہارمنی پیدا کریں اپنی کمیونٹی میں. Allah allows us every single year to host this amazing iftar, none of this would be possible, without my father. تقریب میں امت مسلمہ اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. زاہد نور، AY نیوز، مانچسٹر. گوگل نے نیا AI فیچر آسک میپس متعارف کرا دیا ہے، جس کے ذریعے صارفین عام سرچ کے بجائے سیدھے سوال پوچھ کر اپنی مطلوبہ جگہ تلاش کر سکیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی.